خالی گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنے سے ڈر نہیں لگتا صاحب، آگے سے جواب آنے سے ڈر لگتا ہے۔ 13 سال بعد کیس ختم ہونے پر بزرگ سائل نے جج کو دعا دی، اللہ تجھے ترقی دے اور تھانے دار بنائے۔ جج نے بزرگ کی سادگی پر مسکراتے ہوئے کہا، بزرگو، جج تھانے دار سے بڑا ہوتا ہے۔ بزرگ بولے، نہیں بیٹا، تھانے دار بڑا ہوتا ہے۔ جج، بزرگو وہ کیسے؟ بزرگ بولے، آپ کو کیس ختم کرنے میں 13 سال لگے، تھانے دار نے شروع میں ہی بول دیا تھا کہ 5000 روپے دے دو، معاملہ ابھی ختم کروا دیتا ہوں۔ انسانوں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور جانوروں کے بھی، اگر سبزیوں پھلوں کے بھی ڈاکٹرز ہوتے تو شاید لنگڑا آم آج اپنے پیروں پہ چل رہا ہوتا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے جنازے میں رو رہی تھی اور ساتھ کہتی جا رہی تھی، سرتاج کیوں مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے، میں آپ کے بنا مر جاؤں گی۔ ایک شخص جو جنازے میں شریک تھا یہ سن کر بہت اداس ہو گیا اور اپنے دوست سے کہنے لگا، کاش اس عورت کا مجھے کچھ عطا پتا ہوتا تو میں اس کے پاس شادی کا انویٹیشن لے کر جاتا، شاید اس کا غم اس طرح کچھ کم ہو جاتا۔ عورت نے یہ بات سن لی اور زور زور سے روتے ہوئے کہنے لگی، سرتاج کیوں تم مجھے گلی نمبر 6 مکان نمبر 40 ایوان ٹاؤن بلاک بی میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے؟ بس میں ایک لڑکی کھڑی تھی، ایک بچے نے اسے معصومیت سے کہا، آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ لڑکی نے بچے کی طرف غضبناک آنکھوں سے دیکھا اور ایک تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ بچے نے روتے ہوئے کہا، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، اور پھر واپس اپنے والد کی گود میں بیٹھ گیا۔ یار میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، اپنی فیس بک کی تصویروں پر نا اتنے فلٹر مت لگایا کریں کہ جب کوئی ریئل لائف میں ملے تو آپ کو پہچاننے سے ہی انکار کر دے۔ خود کو کبھی بیکار مت سمجھو، تم ہو بیکار لیکن مت سمجھو۔ 2 عورتیں باتیں کر رہی تھیں، پہلی بولی پتہ ہے، دوسری بولی ہاں ہاں پتہ ہے، لیکن بتا دو تم بھی اپنا شوق پورا کر لیں۔ کبھی کبھی بیویاں بےعزتی کرنے سے پہلے آفیشیل اجازت بھی لیتی ہیں، اگر برا نہ مانے تو کچھ کہوں؟ جج، تم نے کس کا قتل کیا ہے؟ ملزم، اپنے دوست کا۔ جج، وہ کیوں؟ ملزم، کمینہ ہر پوسٹ پر مینشن کر کے مجھے ذلیل کرتا تھا، میں سوچتا تھا کہ محبت سے بڑا کوئی دکھ نہیں، پھر اچانک میرا گوڈا منجی دے پاوے نال وجیا۔ کچن میں پانی پینے جاؤ، سب کو ہی پیاس لگ جاتی ہے، جیسے میرے ہی اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے سب۔ اے پانی سے پیائیں ذرا، پیچھے سے آواز آتی ہے، میں نے بھی پیائیں۔ 2 عورتیں باتیں کر رہی تھیں، پہلی عورت بولی، پتہ ہے اپنے گاؤں کے چودھری کومے میں چلے گئے ہیں۔ دوسری عورت، ہاں بہن، پیسے والے تو کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ ہاتھ ملانے کی تمنا ہی ہٹ گئی جب دیکھا اسے ناک میں انگلی پھیرتے۔ اچھا لطیفے تو بہت ہو گئے، ایک کام کریں، آپ کمنٹ کیجئے گا اس پہیلی کو، دماغ تو لڑائیں۔ ایک دکاندار سے کسی نے 750 روپے کا سامان خریدا اور 1000 کا نقلی نوٹ دیا، تو بتائیے دکاندار کو کتنے روپے کا نقصان پہنچا؟ بابا جی کہتے ہیں کہ ایک سلجھی ہوئی بیوی کبھی اپنے خاوند کو ہسپتال نہیں جانے دیتی، کیونکہ اسے پتا ہے بیماری سے مرے نہ مرے لیکن نرس پہ ضرور مر سکتا ہے۔ کسی نے نوٹ کیا ہے آج کل بچوں کا وہ پیٹ درد غائب ہے جو انہیں پہلے اسکول جاتے وقت ہوتا تھا۔ پاکستان میں اگر کسی کو بولو بھائی احتیاط کرو رونا ہے، آگے سے جواب آتا ہے تو بھائی تمہارا تو ایمان ہی کمزور ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کے علاوہ جو چیزیں تھپڑوں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں ان میں ہے گاڑی کا ٹیپ، موٹر سائیکل کی لائٹ، ٹی وی ریموٹ، مانیٹر اور LCD۔ وہ لڑکیاں جن کے بیٹھنے سے صوفہ بھی 15 انچ نیچے دب جاتا ہے وہ بھی بوائے فرینڈ سے کہہ رہی ہوتی ہیں، وعدہ کرو مجھے ساری زندگی پلکوں پر بٹھا کے رکھو گے۔ استاد اپنی کلاس سے بولا، تم میں سے جو بیوقوف ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ کوئی بچہ بھی نہ کھڑا ہوا، آخرکار حمزہ صاحب کھڑے ہو گئے۔ ٹیچر حمزہ سے، کیا تم بیوقوف ہو؟ حمزہ، نہیں سر، وہ دراصل آپ اکیلے کھڑے تھے نا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لیے میں بھی کھڑا ہو گیا۔
ایک بار ہائی وے پر گاڑی خراب ہو گئی، بدقسمتی سے بیلنس نہیں تھا، موبائل میں لون لے کر دوست کو کال کی کہ زیادہ بات نہیں کر سکتا، بس فٹافٹ پہنچ، گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ 4 گھنٹے انتظار میں راہ تپتے گزر گئے۔ 5ویں گھنٹے میں دیکھا تو دور سے ایک شخص پسینے میں نہایا ہوا بڑی تیزی سے پیروں سے موٹر سائیکل گھسیٹتا میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کاش میں اس مجبور انسان کی مدد کر سکتا۔ قریب پہنچنے پر غور سے دیکھا تو یہ وہی دوست تھا جسے کال کر کے بلایا تھا۔ پہنچتے ہی میں نے پوچھا، ابے گدھے بائک پہ کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا، یار گاڑی میں CNG نہیں تھی۔ میں نے کہا تو اسے کیوں گھسیٹتا ہوا لا رہا ہے اور مکینک کہاں ہے؟ کہنے لگا، اس میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور جو پیسے تھے وہ ٹول پلازا پر پولیس نے دھر لیے۔ اور تو نے مکینک کا کب کہا تھا مجھے لانے کو؟ مجھے جتنی گالیاں اس وقت زبان پہ آئیں سب کی سب اس کی خدمت میں پیش کر کے کہا، تو پھر آیا کیوں ہے منحوس میری مدد کرنے کے لیے؟ اور ساتھ یہ جنازہ بھی اٹھا لایا ہے موٹر سائیکل والا، اب اسے کہاں لے کر ساتھ گھومیں گے؟ دوست نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور غمگین لہجے میں کہا، جانی تو ساری باتیں چھوڑ، میرا جذبہ چیک کر۔ پنڈ کے چودھری صاحب کا 5واں نکاح تھا۔ مولوی نے پوچھا، قبول ہے؟ چودھری صاحب نے مولوی سے کہا، اگے تینوں کبھی نہ کیتی ہے، آگے تمہیں کبھی انکار کیا؟ جی میرا ماننا ہے جہیز ایک لعنت ہے، اور ہاں یہ بھی سن لیجئے، لاکھ سے اوپر تنخواہ اور کار والا داماد ڈھونڈنا ثواب کا کام ہے۔ ایک لڑکے کو امتحان میں کچھ نہیں آتا تھا، اس نے سکریچ کارڈ جیسی لائنیں بنا دی اور کہا، برائے مہربانی سکریچ کر کے جواب پڑھ لیں۔ دنیا بھر کے سائنسدان غش کھا کر گر پڑے جب انہیں یہ پتا چلا کہ اگر کسی کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گزر جائیں تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ ایئر ہوسٹس، سر یہاں آپ کو بالکل گھر جیسا ماحول ملے گا۔ آدمی بولا، ٹھیک ہے لیکن میں پانی کی بوتلیں نہیں بھروں گا۔ ایک پاکستانی نے چائنیز انجینئر کو جلیبی کھانے کو دی تو وہ رونے لگا۔ پاکستانی نے پوچھا، کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ تو چائنیز نے کہا، یہ تو لکھا ہے آپ کی امی فوت ہو گئی۔ جب بھی ریاضی کے ٹیچر کہتے ہیں کہ فرض کریں، میں بس وہیں سمجھ جاتا تھا یہ سوال اپنی سمجھ سے باہر کا ہے۔ اگر ملتانی مٹی سے واقعی رنگ گورا ہوتا آج سارے ملتان کے لوگ انگریز ہوتے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ یہاں شادی ایک کی ہوتی ہے اور سیٹنگ 5 لوگوں کی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر، آپ کے شوہر ٹھیک ہو، اگر آپ ان کا خیال رکھیں، ٹینشن نہ دیں، لڑائی نہ کریں اور ان کی خوب خدمت کریں۔ شوہر، کیا کہا ڈاکٹر نے میرے بارے میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا نہیں؟ بیوی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ ایک جگہ پولیس کا چھاپا پڑ گیا، ایک بھنگی پہلے ہی بھاگ کر ڈالے میں بیٹھ گیا۔ پولیس والا، تینوں زیادہ جلدی ہے؟ بھنگی، میں پچھلی دفعہ بھی کھڑا ہو کے گیا سا۔ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، شوہر غصے سے، تجھ جیسی مجھے ہزاروں مل جائیں گی۔ بیوی ہنستے ہوئے، ابھی بھی مجھ جیسی چاہتے ہو؟ وہ پوچھنا یہ تھا کہ 2 چہرے رکھنے والوں کا تو صابن بھی جلدی ختم ہوتا ہوگا۔ کل ایک لڑکی کو امپریس کرنے چلا گیا، آج اس کے 5 بھائی مجھے پریس کر کے چلے گئے۔ بچی ہوئی تندور کی روٹی کو اگلے دن فرائی کر کے کھانے والے بتاتے ہیں میں پرانیاں خوراکاں کھادیاں نے۔ اگر عاشق اکیلے چھپ چھپ کر رونے کی بجائے ایک ساتھ مل کر روئیں تو پاکستان میں پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک آدمی کی ایک نرس سے شادی ہو گئی، کسی نے پوچھا کیسا چل رہا ہے تو بولے، یار عجیب مصیبت ہے، جب تک سسٹر نہ بولوں سنتی ہی نہیں۔ پرانے زمانے میں فادرز ڈے نہیں ہوتا تھا، باپ کا جب دل کرتا تھا جوتا اٹھا کر اولاد کو یاد کروا دیتا تھا کہ میں ہی باپ ہوں بیٹے۔ شوہر، ہماری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن تمہیں روٹیاں نہیں بنانا آئی، تم میری امی جیسی روٹیاں کیوں نہیں پکاتی؟ بیوی، کیونکہ تم ویسا آٹا نہیں گوندتے جیسے تمہارے ابا گوندتے تھے۔